اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ سب رب کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ حکم کریں، کیا حکم ہے بھائی صاحب؟ اور دنوں سے آپ کا 1-2 مہینے سے میں کلپ دیکھ رہا ہوں۔ جی کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ نام کیا ہے آپ کا؟ میں فاروق خان بول رہا ہوں ہندوستان سے۔ ہندوستان زندہ رہیں فاروق بھائی، کیا حکم ہے؟ جی جناب، تو بہت دنوں سے 1-2 مہینے سے آپ کا کلپ میں دیکھ رہا ہوں جی سر۔ اور تمام گویا کہ اقوام المسلمین سے آپ کے تمام سوالات ہیں، تو فکر کیا کہ میں نے جواب درست نہیں مل رہا ہے کسی کے پاس، اور کتابوں سے جو کچھ حوالہ آپ نے پیش کیا وہ حد تک گویا کہ مطمئن بخش ہے کہ اس کو کوئی مخالفت اس کو جھٹلا نہیں پا رہے ہیں، صحیح، میں نے جہاں تک دیکھا ہے۔ جی سر۔ تو یہ صحیح ہے جو کچھ ہے، آپ نے جو کچھ بیان کیا، جہاں تک ہے کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ کتابوں کے ذریعے سے حق ہے۔ میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جناب کہ جس وقت حضور کا وصال ہوا اور حضرت ابوبکر مقام سکھ سے گھوڑے پر سوار ہو کر کے آنے کے بعد جب انہوں نے ایک طویل خطبہ دیا، خطبہ دینے سے پہلے گویا کہ حضرت عمر تلوار لے کر بھانج رہے تھے کہ جو مردہ کہے گا اس کا گردن قلم کر دیں گے، تو حضرت ابوبکر کے کہنے سے وہ بیٹھ گئے۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس وقت گویا کہ انہوں نے جو طویل خطبہ پیش کیا کہ اور نہیں محمد صرف یہ ایک رسول ہیں جیسا کہ پہلے کے بہتیرے گزرے ہیں، تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پہلوں کی طرح کیا ان کو بھی ایک رسول برابری میں کھڑا کر دیا گیا؟ اور اگر سب نبیوں سے افضل جو عقیدہ ہے ہم لوگوں کا ماننے کا اگر ہے، تو گویا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا کہ وہ تعریف بیان کیا جائے کہ جو ہر نبیوں کے کلمے سے تعریف بیان ہے۔ دیکھیں وہاں پہ جو بات ہوئی ہے ابوبکر صاحب کی، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے تو لوگ رو رہے ہیں، جنازہ ان کا پڑا ہوا ہے، تو ابوبکر نے یہ جملے کہے، اتنا طویل خطبہ تو نہیں، مختصر سا اس کی باتیں ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ من کان یعبد محمدا فإنه مات، کہ جو لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ مر گئے۔ اور یہ جملہ بڑا عجیب ہے ان کا۔ وہ عبادت کیا تھا جس کو روکا گیا اور اللہ کا عبادت کو پکڑایا گیا؟ وہ عبادت کیا ہو رہا تھا جس کو آج نہیں لوگ کرنا چاہتے؟ اگر کچھ ہو نہیں رہا تھا تو روکا کیا گیا؟ تو عرض یہ ہے کہ ابوبکر کا یہ جملہ بڑا عجیب ہے، کیونکہ پھر عمر کا یہ جملہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ دے کہ وہ مر گیا ہے، وہ مر گیا، میں اس کو قتل کر دوں گا، حالانکہ قرآن مجید نے پہلے بھی خبر دی تھی، وما كان محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فرشتہ نہیں ہے، کوئی خالدن نہیں ہے کہ دنیا میں وہ ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے آیا ہوں، ان سے پہلے بھی انبیاء آئے تھے، وہ مر گئے، افان مات او قتل، اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا آپ لوگ مرتد ہو جاؤ گے؟ قرآن مجید نے اس کو کہا تھا پہلے بھی، اور پھر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، قرآن مجید نے تو واضح طور پر کہی تھی کہ کہا تھا کہ آپ سب لوگ مر جائیں گے، ہر شخص کو مرنا ہے۔ میں نے بخاری ہلو ایک منٹ، بخاری شریف میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے وما محمد اللہ رسول قد خلقنا من قبل الرسول، یہ گویا کہ پورا جو خطبہ پیش کرنے کے بعد میں حضرت عباس یا حضرت عمر، میں کنفرم نہیں ہو پا رہا ہوں، دیکھنے کے بعد بتا سکتا ہوں، انہوں نے کہا کہ اس آیت ایسا آیت تو میں نے کبھی سنا ہی نہیں۔ جی بالکل بالکل، یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ ہاں بالکل بالکل، اور قرآن مجید نے فرمایا انک میت وانہم میتون، بلکہ اس سے واضح فرمایا قرآن مجید انک میت، آپ مر جائیں گے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں خود خبر دی تھی کہ میں مر جاؤں گا، میں عنقریب مر جاؤں گا، تو اس کے باوجود عمر آ کے کہتا ہے کہ اگر کوئی کہہ دے وہ مر گئے تو میں اس کو مار دوں گا، تو یہ بہت ہی اور پھر یہ بھی کہا کہ وہ اللہ سے ملنے گئے، وہ آسمان میں گئے، واپس آ جائیں گے، اور یہ ایک صریح کذب ہے، کیوں کذب ہے، کیوں جھوٹ ہے؟ کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آسمان نہیں گئے، وہ وفات ہو چکی ہے، جنازہ ان کا پڑا ہے، سب لوگ رو رہے ہیں، ان کے گھر والے رو رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، سب غمزدہ، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آسمان پہ گئے، اور انہوں نے کبھی کہا بھی نہیں تھا کہ میں آسمان جاؤں گا، تو یہ واضح بات ہے، اور یہ ان کے صحیح ترین کتب میں موجود ہے۔
کہ وہ آسمان گئے. تو اس طرح العلان جہاران پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص مجھ پہ جھوٹ باندھتا ہے وہ جہنم جائے گا. تو اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ بتاتے ہیں. پھر ابو بکر آ کے کہتا ہے کہ جو شخص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ وہ مر چکے ہیں، اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے. تو یہ بھی جملہ اس کا بڑا کیا یہ مانا جا سکتا ہے، ہلو، کیا یہ مانا جا سکتا ہے پورے کائنات کے امت المسلمین جتنے ہیں تو حضور کو کیا مردہ مانا جائے؟ اس بات سے قرآن کیا اس کا اجازت دیتا ہے؟ آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ کوئی شخص مسلمانوں میں سے ایسا نہیں تھا کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرے. تو ان کا یہ جملہ بڑا یہ غلط جملہ ہے. یہ کیوں ایسا کہہ رہا تھا ابو بکر؟ دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مرے ہیں، وہ بیمار تھے، شروع میں بیماری کے بعد مرے، انہوں نے خبر دی کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا. اب آ کر یہ شخص تقریر کر رہا ہے، کہتا ہے کہ جو کہہ دے کہ وہ جو ان کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ وہ مر چکے ہیں. تو یہ ایک طرح سے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام پہ طعن تھا کہ آپ لوگ خوش تھے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں کوئی آپ کو چھیڑ نہیں سکتا، کوئی آپ کے ساتھ آپ جو مرضی کرنا چاہیں، جو کرنا چاہیں، آپ کو آپ ان کے پروٹیکشن میں. اب وہ چلیں، ایک طرح سے اس کا تانا تھا، اور ایک طرح اہل بیت علیہ السلام کی مصیبت میں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، خوشی کا اظہار کرنا تھا کہ وہ اس طرح کہہ رہا. پھر ابو عمر کا کہنا کہ جو کہہ دیں وہ مر چکے ہیں میں ان کو قتل کر دوں گا، وہ اسی بات سے کہ وہ غدیر خم میں جو بیعت ہوا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام سے، اسے وہ ڈر رہے تھے کہ کئی لوگ آ کے امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ بیعت نہ کریں کہ یہ کیونکہ یہ خلیفہ جانشین ہے پیغمبر کے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جانشین بنایا ہے اپنے مرنے کے بعد. اگر وہ آسمان گئے واپس آئیں گے تو یہ ان کا خلیفہ نہیں ہو سکتے. پھر تو اس لحاظ سے اس نے اپنے سوچ رکھا تھا. ٹھیک ہے نا؟ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم حیات النبی کا راج ہے وہ جو کہ مولا کے سینے میں منتخب فرمایا، من کن تو مولا فادر علی مولا کہہ کر کے، تو کیا اس کو لوگوں نے تو تسلیم کیا نہیں، چند لوگوں نے ہی کیا. جی سر، تھینک یو میرے بھائی، بہت مہربانی. چلتا ہوں. اچھا، نکاح متع کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے اوپر نا ٹی وی پہ بھی ایک بحث ہوئی تھی پچھلے دنوں، لیکن وہ کافی جو ہے نا زور پکڑ گئی تھی وہ بحث، تو جس کی وجہ سے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. آپ اس کے بارے میں بتائیں، کیونکہ میرے تک جہاں تک جو بات دوستوں نے پہنچائی وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو بعد میں منع فرما دیا تھا. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کس نے منع کیا تھا. کتاب صحیح مسلم ہے، یہ مسلم ابن حجاج قشیری نیشابوری کی کتاب صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، یہاں پر کتاب النکاح، باب نکاح المتعہ. عبداللہ کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کننا نغزو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے تھے جہاد کے لیے. لیس لنا نساء، ہمارے پاس عورتیں نہیں ہوتی تھی. فقلنا الا نستخسی، ہم نے ان کو کہہ دیا کہ ہم کیسٹریٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو، خسی کرتے ہیں، ہم جو ہیں عورت کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہم اپنے آپ کو خسی کر دیں گے، کیسٹریٹ کرتے ہیں. تو فنہانا عن ذلك، انہوں نے اس سے منع کیا. ثم رخص لنا ان ننكح المرأة بالثوب الى اجل، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دی کہ ہم کسی عورت کے ساتھ کوئی کپڑا دے کر کپڑے کے بدلے اس کے ساتھ نکاح کریں الى اجل، ایک مدت تک، ایک دن 2 دن کے لیے نکاح ہو، اس کے بعد اس کو طلاق کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، ثم قرأ عبداللہ، پھر عبداللہ ابن مسعود نے اس آیت کی تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے ایمان والو وہ طیبات جس کو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو تم حرام نہ بناؤ. تو عبداللہ ابن مسعود نے کیا فرمایا؟ عبداللہ ابن مسعود آیت پڑھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ حرام ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ طیب ہے، یہ طیبات میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیا، آپ اس کو حرام نہ بنائیں. پھر اگلے صفحے میں ملاحظہ فرمائیے، معاف کیجیے گا، اگلے صفحے میں بھلے سمعت جابر، یہ حدیث کی ہے کہ جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں کننا نستمتع بالقبضة من تمر والدقیق، ہم ایک مٹھی بھر کھجور یا آٹا دے کر متعہ کرتے تھے. اچھا، الایام علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر، سارا زمانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ابو بکر کے زمانے میں تو ہم کرتے تھے، یہ جائز تھا. حتی نہا عنہ عمر، پھر عمر نے منع کیا ہے. تو ٹھیک ہے نا، ایک چیز جائز ہے
اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں نہیں کیا، عمر نے نہیں کیا ہے، یہ ہمارا موقف ہے متع کے مطابق. بہت مہربانی میرے بھائی، خدا آپ کو عزت دے. تھینک یو سر. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ. تھینک یو میرے بھائی.